أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہے دونوں کی پرواز کسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں اور اقبال کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مومن اور کافر دونوں رہ رہے ہیں لیکن دونوں کی سوچیں دونوں کے جذبے دونوں کا زندگی گزارنے کا انداز اور ہے کرگس ہے تو گر جائے وہ مردار کی طرف جاتی ہے مردار چیزیں کھاتی ہے نیچے کی طرف جاتی ہے اور شہید ابھی آپ نے شعر سنے ہیں تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اور تو شہید ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یعنی وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اوپر کون ہے ہمارا تصور اوپر اللہ کی طرف ہے ایمان والے کی سوچ اور امن والے کی سوچ اور مسلمان کی سوچ وہ اللہ کی طرف جاتی ہے وہ مخلوق کی طرف نہیں جاتی اس لیے ایک بات کہتا ہے کہ تم اللہ کے آگے جھکو گے تو تمہاری بات آگے ہے ایک سجدہ جسے تم طرح سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اللہ ہمیں بلند کرتا ہے وہ شام جس پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ نیچے جاتی ہے اور مالک کیا کرتا ہے وہ نیچے اس کو ڈالیاں دے کے اوپر کرتا ہے ایسے ہی اقبال یہ اپروچ دینا چاہتا ہے مسلمان کو کہ تو اوپر دیکھ تو اللہ کی طرف دیکھ تو آخرت کی طرف دیکھ تو مردار دنیا کی طرف نہ دیکھ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں اور دنیا جیفت المطالع بہت خلاف تو اقبال نے پوری نوجوان نسل کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے وہ انہیں ایک پیغام دیتا ہے وہ انہیں ایک پیغام دیتے ہیں آپ صبح صبح سنتے رہے 5 سال تک ایک پیغام دے کے جاتا ہے لبے آتی ہے دعا من میں تمنا میری زندگی شمع کی صورت و خدایا میری دور دنیا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے یہ پیغام اقبال کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے دل کی خواہشات کا جو منبع ہے محور ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میری زندگی شمع کیا رکھتی ہے خود جلتی ہے پر اوروں کو روشنی دیتی ہے خود جلتی ہے اوروں کو روشنی دیتی ہے ایمان والا پہلی صدی کا جو مومن تھا وہ ساری دنیا کو یہ پیغام سنا کے چلا گیا دور دنیا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے جہاں بھی ایمان والا جاتا ہے وہ سورج کی طرح ہے سورج جہاں پہ جاتا ہے روشنی پھیلاتا ہوا جاتا ہے وہ مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو تو جہاں بھی جائے گا سورج روشنی پھیلاتا ہے اس لیے اقبال ہماری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے ایمان کو اتنا بلند کریں کہ آپ سے خود اللہ پوچھے میرا بندہ تو کیا چاہتا ہے مجھ سے یہ جو شعر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کو کر بلا دینا کیا مطلب اپنے ایمان کو اتنا اللہ کر لے کہ اللہ آپ سے خود پوچھے میرا بندہ بتا آپ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ عبادت کے ذریعے نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں مان جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان مان جاتا ہوں جیسے وہ بولتا ہے میں اس کے کان مان جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے کیا مطلب اس کی پوری زندگی اللہ رسول کے تابع ہو جاتی ہے اس لیے آج کے ماحول میں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس وقت جو حالات کی دنیا کے اندر ہے وہ بھی شعر آپ سن رہے تھے نا پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افطار اگر آپ کا جذبہ جوان ہے اگر آپ کی امید جوان ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے پھر آپ دنیا کے جتنے حالات ہیں واقعات ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں ان سے گھبرائیں گے نہیں بلکہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے آپ کا رخ آخرت کی طرف ہے آپ شہادت احمد کو مقصود مومن نماز قیمت نہ کشور کشائی مسلمان مال و دولت کا پجاری نہیں ہے نہ اسے حقوقیں چاہیے اس کا مقصد ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا اس لیے اقرار ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کو دل میں اتارے بات ہے کہ تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ لوٹے غریب تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ لوٹے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی آج ہمارا دل گواہی نہیں دے رہا زبان سب کہتے ہیں ہماری سوچیں غلط ہو چکی ہمارا ماحول غلط ہو چکا اس لیے وہ کہتا ہے کہ زانوں کے
تصرف میں مقاموں کے نشیمن یا پھر خراب کر گئی شہید بچے کو صحبت زار کہتے ہیں کوے کو، زار کوے کو کہتے ہیں، شہید کا بچہ کوے کو دے دیا جائے تو وہ اس پہ رہتے رہتے ساری صفات ضائع کر بیٹھے گا۔ آج کا مسلمان غیروں کے ماحول میں رہ رہا ہے، غیروں سے کہا تو نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آج ہمیں سوچ خراب کر گئی ہے، غلط ماحول، غلط صحبت، غلط سننا، غلط بولنا، اس لیے کہتا ہے خراب کر گئی شہید بچے کو صحبت زار، تو شہید کا بچہ بھی کوے کی صحبت میں رہ رہا ہے، کائیں بن گیا۔ اس لیے یہ صحبت بدلنی ہے، کمپنی بدلنی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھی باتیں سنیں، اچھی سوچیں بنائیں۔ جب آپ کی سوچیں اچھی بنے گی، اچھی آپ کی تھاٹس ڈیولپ ہو جائیں گی نا، پھر آپ واقعی شہید بنیں گے، پھر آپ اللہ کا پیغام دنیا کو سنائیں گے۔ پھر وہ جو دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ ہمارے والدات تھے جنہوں نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی تھی۔ پھر وہ ان کا مقصد دنیا نہیں تھا، آخرت تھا۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، آخرت کے لیے جیتے تھے۔ اس لیے جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یہ آپ کو جگانے کے لیے، آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے، یہ صرف تقریر بائی تقریر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک پیغام لے کے جائیں، ایک پیغام میرا تمہیں بصیرت عام کر دے۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ میرا پیغام یہی ہے کہ آج کا نوجوان اپنی سوچ